والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور تلگن کے اس علاقے سگر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. اشتہار پہ میں نے عنوان پڑھا اصلاح معاشرہ. بڑا دل کو لگا کہ اس دور میں ایسا عنوان جس کی بھی بہت اہم ضرورت ہے، کیونکہ ہم من حیث القوم بگڑ چکے ہیں. معاشرہ بگاڑ اور بے راہ روی کا شکار ہے. اب اس معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ علماء کرام نے بہت کچھ لکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم معاشرے کی اصلاح کا آغاز کریں تو کہاں سے کریں؟ کس بات سے کریں؟ کہاں سے کریں؟ فرد سے آغاز کریں یا اجتماعی آغاز کریں؟ ہر شخص نے اپنی اپنی رائے دی. اہل علم میں سے کئی اہل علم کی رائے ہے کہ اجتماعی لحاظ سے اصلاح کا پروگرام بیک وقت پورے معاشرے کی اصلاح. کئیوں نے کہا ہے کہ اصلاح کا آغاز حاکم سے ہو کہ حاکم ٹھیک ہو اوپر سے نیچے کی طرف. خیر جتنے علماء ہیں ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز سے سوچا اور فکر کی اور ایک نتیجہ نکالا. لیکن ایک عالم کی رائے مجھے بڑی عجیب لگی اور اچھی لگی. وہ فرماتے ہیں معاشرے کی اصلاح
ملک کی اصلاح، گاؤں کی اصلاح، بستی کی اصلاح۔ وہ فرماتے ہیں اصلاح کا آغاز سب سے پہلے اپنے نفس سے کی۔ اور وہ دلیل اس کے لیے دیتے ہیں کہ نفس سے اس کا آغاز کیسے ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ بڑا واضح ہے کیا؟ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ کیا عجیب الفاظ ہیں میرے محبوب پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جسم انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر فساد بگاڑ پیدا ہو جائے تو پورے بدن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خوب سن لو خبردار، وہ ٹکڑا جس کے ٹھیک ہونے سے پورا بدن ٹھیک ہوتا ہے، جس کے بگڑنے سے پورا بدن بگڑتا ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ دیکھیے فرد دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح ہوتی ہے۔ دل ٹھیک ہو جائے، کان بھی اچھی طرح سنتے ہیں، اچھی بات سننے کو جی کرتا ہے۔ دل ٹھیک ہو، آنکھ بھی ٹھیک دیکھتی ہے، غلط جگہ نہیں لگتی۔ دل ٹھیک ہو تو زبان بھی غلط استعمال نہیں ہوتی۔ دل ٹھیک ہو تو ہاتھ بھی خیانت نہیں کرتا۔ دل ٹھیک ہو تو پاؤں بھی غلط راستے کی طرف نہیں چلتے۔ تو وہ فرماتے دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح۔ تو عالم فرماتے ہیں فرد کی اصلاح سے گھر کی اصلاح، گھر کی اصلاح سے محلے کی اصلاح، محلے کی اصلاح سے پوری بستی کی اصلاح، بستی کی اصلاح سے پورے شہر کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور قرآن نے صاف لفظوں میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، او کائنات والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے نفس آغاز، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے نفس کو بچائیے جہنم سے، اس کے بعد واہلیکم نارا، پھر اپنے اہل و عیال کو بچائیے۔ اور قرآن نے اپنے محبوب سے بھی خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا پاک پیغمبر، میں نے آپ کو قرآن کا آغاز کر دیا، وحی کی ابتدا ہو گئی ہے، نزول قرآن کی ابتدا ہو چکی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرا محبوب پیغمبر اپنے قریبیوں کو ڈرا، اپنے قریبیوں کو آگاہ کر میرا پیغمبر۔ اللہ اکبر، یہ تو آغاز کرنا ہے، اصلاح کی جائے گی اس کتاب کے ذریعے۔ اصلاح کے لیے نصاب کیا ہوگا؟ آج سے صدیاں پہلے مدینے کے امام مالک رحمہ اللہ
ہوں بڑے عجیب الفاظ لکھے ہیں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے اس آخری حصے کی اصلاح اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ سگر والوں کی بات سمجھ میں آ رہی؟ امت کے آخری حصے کی اصلاح، یہ تقریباً یہ کیا ہے؟ آخری ہی حصہ ہے۔ علامات قرب قیامت ظاہر ہو رہی ہیں، کئی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ فتنوں کا ظہور ہے، فتنوں کی کثرت ہے۔ ہر صبح آپ اٹھ کے دیکھیں، میڈیا دیکھیں، چینل دیکھیں، اخبارات دیکھیں، آپ ہر صفحے پہ آپ کو ایک نیا فتنہ ملے گا۔ آج فلاں جگہ یہ فتنہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب اصلاح کس طریقے سے ہوگی؟ کوئی سوچ رہا ہے فضائل بیان کریں، کوئی سوچ رہا ہے قصے سنائیں، کوئی سوچ رہا ہے یہ کریں یہ کریں، لیکن اصلاح کرنی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی ہے، امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی۔ اور سگر والوں آپ بتائیں کہ امت کا پہلا حصہ صحابہ تابعین ہے، ان کی اصلاح پیغمبر نے کس طریقے سے کی ہے؟ بولیے، قرآن سے اصلاح کی ہے۔ یہ اصلاح عالم کا سب سے عظیم پروگرام ہے، سب سے عظیم نصاب ہے، بہترین اصلاح کرتا ہے۔ آپ غور کریں گے، اب اصلاح کا طریقہ ہر جگہ ایک نہیں۔ معاشرہ، کہیں معاشرہ شرک میں مبتلا ہے تو وہاں آغاز توحید سے کیا جائے گا۔ معاشرہ بدعت میں مبتلا ہے، وہاں بدعت کی تردید سنت کی ترویج سے کیا جائے گا۔ ایک معاشرہ ہے توحیدی بھی ہے، سنت پرست بھی ہے، سنت پہ چلنے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بد اخلاق ہیں، تو وہاں اصلاح کا آغاز کس سے ہوگا؟ جی، وہاں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے جائیں گے۔ اخلاق بھی بڑے اچھے ہیں، اتفاق بھی ہے، پیار بھی ہے، جی، توحید و سنت بھی چلتے ہیں، ساتھ ساتھ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، جی، ماپ توڑ ٹھیک نہیں ہے، وہاں اصلاح کا آغاز وہاں سے کیا جائے گا کہ او توحیدی، او سنت پہ چلنے والے، تیری تجارت اگر چلے گی تو اس طریقے سے چلے گی۔ اب ذرا قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، قرآن اصلاح کرتا ہے ہماری اور آپ کی، ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے۔ میں راستے پہ آ رہا تھا اور مسلسل مطالعہ کر رہا تھا تو میری نظر پڑی ہے قرآن کریم کی سورۃ الحجرات پر۔ کون سی سورت؟ سورۃ الحجرات۔ میرے سامنے 26واں پارہ ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یقین کیجئے اس سورت نے میرے معاشرے کی ایسی اصلاح کر دی ہے، معاشرے کو ایسے بنا کے رکھ دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مانے 10 عوامر ہیں اور 8 نواہی ہیں، یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، اگر جو کرنے ہیں وہ آپ کرنے والے بن جائیں، جو نہیں کرنے اس سے آپ بچنے والے بن جائیں، آپ کا معاشرہ وہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ آئیے ذرا قرآن کریم کس طرح آغاز کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او
معاشرہ بن رہا ہے، اصلاح ہو رہی ہے۔ کیسے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آداب، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ علماء بیٹھے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دو معنی ہیں۔ ایک معنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ معنی جب یہ فعل لازمی کے معنی میں ہو، لا تقدموا لا تتقدموا کے معنی میں ہو، آگے نہ بڑھو، کیا مطلب؟ اللہ اور اس کے رسول سے اپنے فیصلے آگے نہ کرنا، قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے فیصلے نہ کرنا۔ اور اگر یہ فعل اپنے معنی میں ہو، یہ لازمی ہے، متعدی ہے، متعدی، تو اب معنی یہ ہوگا لا تقدموا بین یدی اللہ، جب یہ فعل لازمی ہے تو مفعول کیا ہے اس کا؟ آگے نہ بڑھاؤ، آگے نہ کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے، کیا چیز آگے نہ کریں؟ مفسرین فرماتے ہیں لا تقدموا آراءکم واقوالکم وافعالکم، اپنی رائے، اپنا فعل، اپنا قول اللہ اور اس کے رسول کے قول اور فعل سے آگے نہ کرو، نہ خود آگے بڑھو اور نہ اپنی رائے کو، اپنے عمل کو، اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات یعنی کتاب و سنت سے آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ جب آپ ایسا کرو گے معاشرہ بنتا جائے گا۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دوسرا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ میرا سینہ اور گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تو میرا ساتھ دیں نا کچھ، تاکہ میں کچھ آپ کو قرآن سنا سکوں۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور نہ نبی سے اس طرح ہم کلامی کرو جس طرح اونچا اونچا آپس میں بولتے ہو۔ میرے نبی کے آداب کا تقاضا کچھ اور ہے۔ نبی کی شان اور عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ اہل ایمان سے کہتے ہیں نبی موجود ہو تو نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور نبی سے گفتگو میں اس طرح لہجہ جس طرح آپس میں اونچا زور زور سے بولتے ہو ایسے مت بولیے۔ قربان جاؤں، صحابہ تو قرآن کی عملی تفسیر تھے۔ مجلس لگی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، رائے لی جا رہی ہے کہ فلاں علاقے کا امیر کس کو بنایا جائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا میری رائے ہے فلاں کو بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میری رائے ہے ان کو نہ بناؤ، ان کو بناؤ۔ صدیق اکبر کو یہ بات ناگوار گزری، فرمایا عمر آپ کا کچھ اور کام بھی ہے یا میری رائے کے خلاف ہی رائے دینی ہے آپ نے؟ فاروق اعظم نے فرمایا صدیق اکبر میں نے آپ سے لڑائی نہیں کی، بس ایک رائے تھی میرے دل میں جو تھی وہ میں نے کہہ دی، بس تھوڑی سی بات اونچی ہو گئی،
مجلس نبی کی ہے، بات اونچی ہو گئی، اللہ نے فوراً قرآن اتار دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا نہ کیجئے۔ قربان جاؤ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس نزول آیت کے بعد، آیت کے نزول کے بعد پوری زندگی ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کی کیفیت یہ رہی، جب نبی پوچھتے بھی تھے تو اتنا آہستہ بولتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے، حتی استفہمہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک ایک بات نبی کریم کو دو دو مرتبہ پوچھنی پڑتی، اتنا ڈر۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ آ رہا ہوں میں اپنے مضمون کی طرف بھی۔ فرمایا اگر آوازیں بلند کرو گے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اچھا چلیے، آداب کا تذکرہ چلتے چلتے قرآن نے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ اور بھی قوانین بیان کر دیے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا او اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ سب سے بڑی کمزوری ہمارے معاشرے کی یہ ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ او ایماندارو، اگر تمہارے پاس کوئی گناہگار، کوئی بے خبر آدمی، کوئی کچا آدمی کوئی بات لے کے آ جائے تو فوراً نہ چڑھ دوڑا کرو۔ کسی نے آ کے آپ کو غلط بات بتلائے اور آپ فوراً دشمنی پہ اتر آئے، فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو، تکلیف پہنچاؤ اور تم بعد میں خود ہی شرمندہ اور پشیمان ہو جاؤ۔ آج جتنے گھر برباد ہیں اسی وجہ سے تو برباد ہے۔ جی فلاں نے آ کے مجھے یہ بات بتلائی تھی، ہم نے اس لیے ان سے باتیں چھوڑ دی۔ اچھا فلاں نے ان کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اس لیے میں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے بتایا۔ اور میرا دوست تیرے پاس اگر کوئی خبر لے کے آئے، اسی خبر لانے والے کو ہاتھ سے پکڑ اور جس کی خبر بتلا رہا ہے اس کے سامنے لے جا۔ یہ ہے بندہ یہ کہہ رہا ہے، یا جو بندہ آپ کو بات بتلا رہا ہے تو اس سے اتنی جرأت کر کے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ تو مجھے بتلا رہے ہو نا، یہ بات اس کے سامنے کرو گے؟ ہم کانوں کے اتنے کچے، دل کے اتنے کچے، اعتماد کے اتنے کچے ہیں کہ ہر ایرا گہرا ہمارے کان میں جو بھی کوئی پھونک دے بس ہم ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ او بھائی خدا کے بندو، آج موحدین کا بھی یہ عالم بن چکا ہے۔ سال ہر سال لڑتے 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 اگر کسی موڑ پہ مل ہی گئے، کہتے ہیں اچھا بس غلطی کسی کی نہیں تھی، غلط فہمی تھی۔ لفظ بڑا عجیب پیارا بنا دیتے، کہتے ہیں غلطی نہیں تھی، کیا تھی؟ غلط فہمی تھی۔ میرا دوست یہ قرآن کسی اور کے لیے آیا ہے، یہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اور ایمان کے دعوے دار آپ کا ذہن یہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کفا بالمرء کذبا
آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ جو کچھ سنتا ہے آگے بیان کر دے. جو سنا بیان کر دیا، تحقیق نہیں کی ہے. تو قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خوب تبین کر لو، بات کی وضاحت کر لو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اور اس کی کمی ہم جو اہل علم طبقہ ہے نا علماء کرام، اس میں بھی کمی ہے. چھوٹی چھوٹی بات آپ کے پاس پہنچ آئی، آپ نے آگے شروع کر دی ہے، آپ نے دشمنی کا آغاز کر دیا ہے، آپ نے اس کی ٹانگیں کاٹنے کا آغاز کر دیا ہے. اتنی اخلاقی جرت نہیں کی کہ پوچھ تو لو. اگر میرے متعلق آپ کے بارے آپ سے کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو منہ چڑھانے کے بجائے آپ کو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے. اگر آپ کو گلہ آتا ہے تو گلہ بعد میں آئے، پہلے پوچھ آپ نے یہ بات کی ہے کس نظریے سے کی ہے، کیوں کہی ہے. اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایک بات اصلاح کے لیے کرتا ہے، سننے والا پیش غلط طریقے سے کرتا ہے. میں نے ایک نظریے سے بات کی ہوتی ہے، سننے والا اپنی بڑاس نکالنے کے لیے اسے گھما پھرا کے. آپ دیکھ لیں ایک ہی بات جب 10 آدمیوں میں ہوتے ہوئے جاتی ہے، یقین کیجئے اس بات کا کچھ اور بن جاتا ہے. ہر آدمی اپنے اپنے انداز میں کیے جا رہا ہے. اگر آپ سے ایک کتا کان لے گیا آپ کا، تو کتے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے پہلے کان دیکھ لو ہے یا کتا واقعی لے گیا ہے. معاشرے کا بھی تو برباد ہے. پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے. 4 بھائی رہتے ہیں اکٹھے، چاروں نے شادیاں کی ہیں. شادی سے پہلے اتفاق ہے، پیار ہے، محبت ہے. اب جب شادیاں ہوئی تو ایک عورت ایک خاندان سے، دوسری عورت دوسرے خاندان سے آئی، تیسری تیسرے خاندان سے آئی. اب چاروں الگ خاندانوں سے عورتیں آئی. یہ بیچارہ مسافر ہے، گھر میں شام پہنچا تو بیوی کان میں خسر 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 شروع ہے. کہتے کہتے یہ صبح اٹھتے ہی اس کا موڈ بگڑا ہوا ہے. باپ بھی حیران ہے کہ بیٹا کل تو بالکل ٹھیک تھا، رات کو کون سی چیز اس کو کاٹ کے چلی گئی ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. ماں سے بگڑا ہوا ہے، بھائی سے بگڑا ہوا ہے. اور میرا دوست یہ گھر اسی لیے تو برباد ہوتے ہیں. اگر بیوی نے کچھ کہا ہے تو آپ پوچھ لیں اماں جان کیا مسئلہ ہے. ابا جی میری بیوی نے یہ شکوے کیے ہیں، کیا مسئلہ ہے. اور اگر والدین نے کچھ کہہ دیا، ماں نے کہہ دیا تو بیوی سے بگڑا ہوا ہے. وہ بھی حیران ہے یہ اب میرے کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں بگڑ رہا ہے. فتبینوا، میرا دوست جب بھی کوئی ایسی بات ہو اس کو تہ تک لے جاؤ، اس کی وضاحت کرو، کبھی بھی معاشرہ نہیں بگڑے گا. اور اگلی بات ذرا سنیے قرآن کیا کہتا ہے. او کائنات والو مومنو، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. او مومنو، اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ جائیں، معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، تبھی تو قرآن نے اصول بتائے. اگر مومنوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تم نے کیا کرنا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم نے مزید موقع پا کے آگ کو اور نہیں بھڑکانا، بلکہ کیا کرنا ہے. فَأَصْلِحُوا، صلح کروانی ہے. کون کرتا ہے اس کا عمل؟ میں اور اللہ بخش کوئی صاحب آپس میں ناراض ہو گئے جی،
تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ صلح کروائیں. آپ کا کام نہیں ہے کہ 3-4 جو ان سے نالاں ہیں وہ میرے ساتھ ہو جائیں اور 5-6 جو مجھ سے نالاں ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں, وہ ان کو بھڑکانا شروع کر دے اور میرا گروپ مجھے بھڑکانا شروع کر دے اور زندگی گزر جائے. میرے دوست مجھے ان سے ملنا نہ دیں اور ان کا گروہ انہیں میرے ساتھ ملنے نہ دیں. اگر یہ عالم ہوگا تو اصلاح ہوگی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, صلح کروا دو. قربان جاؤں, نبی کریم نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ابنی ھذا سید. اللہ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن یہ سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے امام حسن کے ذریعے صلح کروائے گا کن کے درمیان بین فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے نا. تو جب اختلاف ہو گیا, فطرت کا تقاضا, ہو بھی جاتے ہیں اختلافات, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر شام اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختلاف چلتا گیا. پھر یہ 2 بڑے گروہ تھے اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم زبان سے ان دونوں گروہوں کو مسلمان کہا گیا. بین فئتین عظیمتین من دونوں گروہ مسلمان ہیں. اور صلح کس نے کروائی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یقین کیجیے ایسی صلح کروائی ہے, دنیا حیران ہے. آج تک جن کو تکلیف ہے وہ آج تک تکلیف ہے, کیوں کروائی؟ لیکن تکلیف جن کو ہوتی ہے لاکھ دفعہ ہو, میرا دوست تمہیں حکم ہے اگر لڑائی ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, صلح کرو ان کے درمیان. اگر صلح نہ ہو, محلے میں کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے, 2 گروہ ہیں بڑے تنگ ہو جاتے ہیں, جرگے والے آتے ہیں ادھر ادھر ادھر, نہیں ہوتی تو قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. پھر جرگے والے کو, پھر ثالث کو چاہیے کہ جو بندہ صلح نہیں کر رہا جو گروہ, تو اٹھ کے کہہ رہے کہ پہلے تو ہم ثالث سے صلح کروا رہے تھے لیکن غلطی آپ کی, آپ صلح کے لیے تیار نہیں ہو رہے. جب نہیں ہو رہے تو ہم بھی پہلے گروہ کے ساتھ مل کے تم سے لڑتے. اب ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہیں ہیں, کس کے ساتھ ہیں؟ ان کے ساتھ ہیں جو صلح کے لیے آمادہ ہے, اور جو صلح نہیں چاہتا ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں. تو جب یہ پریشر ان پہ پڑے گا, یار ہم صلح نہیں کرتے, یہ تو سارے ہی دوسری طرف جا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ, اس وقت تک ان کے اوپر پریشر ڈالے رکھو, دباؤ, جب تک کہ وہ رجوع نہ کر لے اللہ کے حکم کی طرف. اور جب وہ صلح کے لیے آمادہ ہی ہو ہی جائیں, دیر آئے درست آئے, کسی بھی موڑ پہ تیار ہو بھی جائیں, تو پھر آپ منہ نہ چڑھا لیا کریں نا, وہ جی یہ غلط میں 5 سال پہلے بھی کرتا رہے ہیں, پہلے 5 سال پہلے نہیں مانی ہوں, کوئی خیر. بعض ایسے بھی سیانے ہوتے ہیں نا, تو ایسا سیانہ بننے کی ضرورت اگر آ جائیں وہ اللہ کے حکم کی طرف, تو قرآن کہتا ہے فَإِن فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کا دامن تھامے رہو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عجمیوں, گوریوں, کالیوں, پنجابیوں, پٹھانوں, سرائیکیوں, سندھیوں, بلوچوں, کوئی بھی ہو, تم
سارے مومن بھائی ہو. کیا ہو سارے بھائی. جوڑ ہے کہ نہیں ہے میرا دوست؟ پھر آپ کے معاشرے میں کیسا بگاڑ آئے گا؟ بگاڑ آتا ہی ہے جی. اور چھوڑا یہ پنجابی ہے پٹھان یہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی پٹھان ادھر آئے آپ سارے مل جاؤ. چھوڑے یار یہ خیبر پختونخوا کا پٹھان ہے، چھوڑ نہ میرا دوست. ہم سب کیا ہیں؟ بھائی ہیں. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور عجیب بات، یہ قوم پرستی، یہ علاقہ پرستی، یہ علاقے، یہ نسب، یہ حسب کی باتیں یہ اتنی حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ اس دور میں تو اس کا عجیب نظارہ دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا. تو کہیں دیکھو پٹھانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لطیفے بنائے جا رہے ہیں. کہیں دیکھو سرداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کہیں دیکھو گجر برادری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں. یہ پتہ ہے یہ بہت بڑی سازش ہے. یہ لطیفے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ لطیفہ فیس بک پہ ڈال دیا ہے. کسی کے حسب نسب کو اچھالنا، توہین کرنا، ذلت رسوائی دکھانا اس کو، یہ لطیفہ نہیں ہے. یہی مسلم معاشرے کے اندر توڑ اور بگاڑ کی ابتدا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا او لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم سے مسخرہ مذاق نہ کرے، ہنسی نہ اڑائے، مسخرے نہ اڑائے. میرا دوست آپ دیکھ لیں اسلامی ملک ہے، قرآن صاف کہتا ہے کسی کی ہنسی مذاق نہ اڑاؤ. ہمارے چینلوں پہ بیٹھ کے لوگ جی نسلی بنا کے لے آتے ہیں. وہ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کا اور کام ہی نہیں ہے. وہ کبھی عورت بن کے آ جاتا ہے، کبھی وہ فردوس عاشق اوان کی شکل بنا لیتا ہے، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شکل بنا لیتا ہے، کبھی وہ کسی عالم کی شکل بنا، کبھی کسی سیاسی کی شکل بنا لیتا ہے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسخرہ اڑا. کوئی ہے پوچھے؟ یہ جن کی یہ مسخرے اڑاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. یہ جو کارٹون بناتے ہیں لوگوں کی، کون خوش ہوتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ بیوقوف کائنات ہے، علماء کے بیانات لگاتے ہیں اور بیان کے اندر کسی بات پہ اگر آپ کو اچھی نہیں لگتی تو اس بات کے بعد ہنسی لگا دیتے ہیں. آپ نے وہ دیکھ سکتے ہیں. کوئی آیت پڑھ رہا ہے، اگر کہیں سے لغزش ہو گئی بعد میں ہنسی لگا. کوئی جملہ پڑھ رہا کہہ رہا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا، آخر بس کی ہنسی لگا دی، کارٹون بنا دیا. یہ معاشرہ بن رہا ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ عسیٰ جس کا تو مذاق اڑا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. جس کی تو ہنسی اور مذاق اڑا رہا ہے تجھے کیا پتا ہے کہ وہ رب کے کتنی قریب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے بھی سادے بندے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے بھی قریب ہوتے ہیں. بظاہر تو بڑے لباس سادہ، ٹوپی سادہ، وضاقت بڑی سادہ ہوتی ہے، تم ہنسی مذاق کرتے ہو ان کے ساتھ، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام اتنا ہے. لو اقسم علی اللہ لأبرہ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ کسی بات میں قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں. اللہ ان کو قسم میں بری کرتے ہیں اور تم ان کو ہنسی مذاق بناتے ہو.
مسخرے نہ اڑاؤ. اور ذرا اگلی باتوں پہ ذرا غور کیجیے کیا فرمایا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہنسیاں نہ کیا کرو. کیوں؟ شکلیں بنانے والا کون ہے؟ صورتیں بنانے والا کون ہے؟ رنگ بنانے والا، کسی کو گورا کالا کرنے والا، کسی آنکھیں بڑی کسی کی چھوٹی کرنے والا، کسی کی برابر کسی کی ایک بڑی ایک چھوٹی کرنے والا، ہونٹ رخسار پلکیں آبرو چہرہ بال قد بنانے والا کون ہے؟ تو کسی کو چھوٹا قد والا دیکھ کے مذاق، کسی کا سر بڑا دیکھ کے مذاق، کسی کی آنکھوں سے مذاق، کسی کی داڑھی سے مذاق اڑایا جا رہا ہے. یقین کیجیے شکر والوں، شاعر اللہ کی توہین کفر ہے. شاعر اللہ کی توہین. ایک بندہ کعبۃ اللہ کا مذاق اڑائے کفر ہے کہ نہیں؟ مسجد کا مذاق اڑائے. تو اگر مسجد، کعبۃ اللہ، زمزم، مقام ابراہیم، صفا اور مروہ کا مذاق اڑانا کفر ہے، تو جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، نبی کے منبر پر بیٹھا عالم ہے، اگر اس کا مذاق اڑائے گا تو یہ کون سا اسلام ہوگا؟ علماء اور پھر علماء حق، جن کی زبانوں پہ رب کا قرآن ہوتا ہے، جن کے ہاتھوں میں رب کا قرآن ہوتا ہے، جن کے ساتھ ساتھ گھنٹے قرآن کے درس میں لگے رہتے ہیں، اور ایک بے نمازی اٹھ کے فیس بک پہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ ہندو سکھ نہیں اڑا رہے، یہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے والوں کا حشر ہے. فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، رب کے قریب ہو، معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسروں پر عیب نہ لگاؤ. کیا؟ ایک ہے ہمس اور ایک ہے لمس. دوسرے لفظوں میں ایک ہے ہو مازہ، ایک ہے لو مازہ. لو مازہ کہتے ہیں سامنے عیب لگانا. مجلس میں آ رہا ہے، ایک دوسرے آنکھوں کے اشاروں سے، کوئی ہونٹ کا اشارہ، آنکھ کا اشارہ، ہاتھ کا اشارہ، عیب لگا رہا ہے سامنے. ایک ہومازہ پیٹھ کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک دنیا کر رہا ہے. قرآن نے دونوں کے لیے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. جو سامنے بھی عیب لگاتا ہے اس کے لیے بھی بربادی. جو پیچھے عیب نکالتا ہے، عیب لگاتا ہے، عیب دار کرتا ہے، ان کے لیے بھی بربادی. لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے اس سے کہ نہیں ہوتی؟ ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت یاد کرو. لوگوں نے لقب لگائے ہوئے ہیں القابات. ایک تو القابات اچھے ہیں کہ سننے والا خوش ہوتا ہے، جس کے ساتھ کوئی اب لقب بنا رہے ہو. کسی سے آپ کہتے ہیں وہ یہ چوہے والا منہ، وہ خرگوش کا نام کہتے ہیں، لوگوں کے نام ہیں. کسی کو کیا کہہ رہے ہیں، کسی کو کیا. فرمایا لا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے مت یاد کرو ایک دوسرے کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بئس الاسم، برا ہے نام فسق کا. بئس الاسم الفسوق، فسق کا نام بہت برا ہے. کس چیز کے بعد؟ بعد الایمان، ایمان کے بعد. آیت کا مطلب نہیں سمجھے، میں سمجھا رہا ہوں کہ ایمان لا چکے ہو، اب تمہارے ساتھ ایماندار کا لقب لگ چکا ہے، مومن کا لقب لگ چکا ہے. مومن کا لقب ملنے کے بعد اگر
کرے گا اور یہ بہت ہی برا ہے۔ ایمان لانے کے بعد بندہ فاسق بن جائے، فاسق کے لقب کے لائق بن جائے، یہ اچھی بات ہے میرا دوست؟ یہ بہت بری بات ہے۔ تم تو مومن ہو چکے ہو، کیوں فاسق بن رہے ہو؟ اللہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر غلطی ہو گئی توبہ کرو، اور جو توبہ نہیں کرے گا یہی لوگ ظالمین میں سے اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا۔ او ایماندارو بہت سارے غلط گمانوں سے بچو۔ کس سے بچو؟ ان اجتنبوا كثيرا من الظن، یہی تو تبین ہے۔ فلاں کے بارے میں میرا گمان اچھا نہیں ہے۔ بھائی تو کیا، تیرا گمان کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کر، کوئی چیز دیکھی ہے تو گمان کیوں کرتے ہو؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ اور یہ اکثر لوگ ایسی گمان کرتے کرتے نا، یہ آخر میں نتیجہ یہ نکل آتے یہ وہمی بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ ان کی سزا ہے۔ جو پورا گمان کرتا کرتا ہے آخر میں، اور میں آپ کو ایک عجیب علاقے کا واقعہ سنا دوں، میں حیران ہو گیا آج سے 20 سال پہلے، کہ ایک شخص ایک تالاب میں نہانے آتا تھا، تالاب میں نہانے آتا تھا، تو دوسرا شخص اس نے اس تالاب میں نہانے والے کو قتل کر دیا۔ بعد میں پتا چلا بھائی قتل کیوں کیا؟ جب اس کو لے کے چلے گئے قاتل کو تو وہ وہمی تھا۔ کیا تھا بھائی؟ کیوں قتل کیا؟ کہتا ہے یہ صبح روزانے کو جو غسل کرنے آتا ہے نا، تو یہ خیالات میں میری بیوی کا سوچتا ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں اس علاقے کا نام نہیں بدلا تھا۔ اتنے بدگمان، آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او لوگو مومن پہ گمان اچھا کیا کرو، مومنوں پر اچھا گمان کیا کرو، بدگمانی میں نہ جایا کرو۔ بدگمانی سے بچانے ہی کے لیے کیا عجیب معاشرے کی تشکیل دے رہے اللہ کے محبوب علیہ السلام، کہ اگر 3 بندے ہو تو تم 2 الگ ہو کے غسل کرنے کی اجازت ہو، 3 بیٹھے ہو تو 2 الگ نہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہ جو ایک ہے یہ کہے گا مجھے جو چھوڑ کے یہ 2 ادھر لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ سچ ہے میرے بھائی۔ اس کو منع کیا تم بدگمانی نہ کرو، ان کو منع کیا کہ تم بدگمانی کا سبب نہ بنو۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ کیا؟ ہاں، ایک بندہ کمرے میں بیٹھا ہے، آپ اس کو دیکھیں، اگر اس کو پتا چل گیا تو وہ ظاہر بات ہے اس کو دکھ تو ہوگا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں میری نگرانی کرنے والے؟ آپ کون ہیں میری نگرانی کر رہے ہیں؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، آج کئی لوگ معاشروں میں، خاندانوں میں، جماعتوں میں، ان کا کام صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ جاسوسی کرنا۔ ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا، ادھر بیٹھا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور ادھر ایک دوسرے کا خون خراب ہوتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، یہ تجسس، یہ جاسوسی نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی، ہم اور کچھ کرے نہ کرے کپڑے دھونے کا کام سارے کرتے ہیں، سارے لگے ہوتے ہیں۔ 2 بیٹھے ہوں تو کسی تیسرے کی غیبت ہو رہی ہوگی، 3 بیٹھے ہوں تو کسی چوتھے کے کپڑوں کی دھلائی ہو رہی ہوگی۔ لا یغتب بعضکم بعضا،
غیبت نہ کرو. غیبت کرنا کسی مسلمان کا صحیح ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو، بھائی ہو پھر مر جائے پھر آپ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھائیں، جس طرح یہ ناپسند ہے اسی طرح غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں، عام لوگوں کی غیبت یہ بھی بری ہے، اور غیبت اس کے الگ الگ درجے ہیں. اگر غیبت آپ کسی عالم حق کی کرو گے تو علماء نے فرمایا علماء کے گوشت کھانے سے بچو، یہ زہر آلود ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ گوشت ویسے بھی کسی مردار کا کھاؤ، مردہ بھائی کا کھاؤ تو اچھا نہیں ہے، اور خصوصاً جب اس پہ کیا لگی ہو، زہر لگی ہو. تو اشارہ کر دیا کہ گوشت ویسے بھی حرام ہے اور زہر لگے تو تو خود بھی مر جائے گا. تو اشارہ کر دیا کہ اہل حق علماء کی غیبتیں کرنا اس سے بچو. ہلاکت یقینی ہے، بربادی یقینی ہے. غیبتیں عام ہو چکی ہیں، یہ ہر نیک لوگوں میں بھی آ چکی ہے. آپ میں تصویر کے ہوتے ہوئے بھی غیبت جاری رہتی ہے، قرآن کریم سامنے کھلا ہوتے ہوئے بھی غیبت جاری ہوتی ہے، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہوئے بھی غیبت جاری ہوتی ہے، اور اس کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. روزانہ اپنی مجلسوں میں اس کا مذاکرہ کیا کرو تو تاکہ اس معاشرے سے یہ برائی نکلے. اللہ ہم سب کی ان گندگیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. اور قرآن نے آخر میں نتیجہ نکالا ہے، فرمائے اے ایمان والو، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی. کوئی عربی ہے، اجمی ہے، پٹھان، سندھی، بلوچ، پنجابی، سرائکی ہے، کوئی بھی ہے، تو سارے پیدا ہو من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت سے. سب کا باپ بابا آدم علیہ السلام، سب کی اماں حوا علیہ السلام ہے. ہم سب کس کی اولاد ہیں؟ باپ آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام. تو پھر ہم میں کوئی فرق کیا ہے؟ سب وہیں سے. تو پھر آپ کہیں گے اچھا پھر یہ کون ہے؟ یہ تو یوسف سی ہے، وہ اکازی ہے، وہ عثمان خیل ہے، وہ عیسیٰ خیل ہے، وہ سرائکی ہے، وہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، وہ بلوچ ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. تمہیں قبیلے اور خاندان بنایا، لِتَعَارَفُوا، پہچان کے لیے. کس کے لیے؟ بس اس سے تمہاری کیا ہے؟ پہچان. اس سے تمہیں جنت کے ٹکٹ نہیں ملتے، اس سے تمہیں کامیابی اور ناکامی کے ٹکٹ نہیں ملتے. ہاں، یا اللہ پیدا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے، پھر قبیلے بن گئے پہچان کے لیے، خاندان بن گئے پہچان کے لیے. اللہ جب قبیلے خاندان یہ نمایاں شان کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے، پھر مقام کس چیز پہ ملتا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شان والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے متقی ہے. متقی چاہے وہ موچی ہے، چاہے وہ نائی ہے، چاہے وہ لوہار ہے، چاہے وہ ترخان ہے، چاہے وہ جلا ہے، چاہے وہ یوسفزئی ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کا ہے، وہ متقی ہے. اللہ کو وہ کیا ہے؟ اور اگر ایک بندہ پرہیزگار نہیں، تقویدار نہیں، چاہے وہ نبی کے خاندان ہی کا کیوں نہیں ہو، خاندانوں پہ فخر نہیں. یہ تمہاری کس کے لیے؟ پہچان کے لیے. آج لوگ اس پہ لڑ رہے ہیں، آج لوگ اس پہ فخر کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہے؟
میرا دوست، عزتیں اللہ دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اللہ جب جنازہ غازی الدین کا نکل رہا تھا، ختم نبوت کے اس پروانے جس نے گستاخ رسول راجپال کو مردار کیا تھا اور پھر وہ پھانسی چڑھا، تو لاکھوں کی دنیا جنازے میں اقبال نے اس کی میت کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ کہا کہ اسی تے گلاں کردے رہ گئے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گئے. ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے اور ترخانوں کا بیٹا. میرے دوستو، یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آج ایک عالم کی تفسیر دیکھ رہا تھا، انہیں عجیب بات لکھی، فرمایا کہ بہت بڑے عالم دین تھے ہندوستان کے، مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ. وہ خاندانی لحاظ سے نائی تھے، لیکن وہ مفسر کہتے ہیں وہ خاندانی لحاظ سے نائی تھے، لیکن ہم نے سیدوں اور ہاشمیوں کو ان کے جوتے سیدھے کرتے دیکھا. ان اکرمکم عند اللہ. اگر معاشرہ ان اصولوں کی بنیاد پہ تشکیل دیا جائے، اصلاح ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صدر والوں، اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. نماز کے بعد بھائی تمام حضرات آپ کے لیے اکرام کیا گیا ہے، وہ اکرام کھا کے پھر جانا نماز کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.